السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان محمد سرور میر آپ سب کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ پروگرام ہمارا جتنا ہے اتنا ہی آپ لوگوں کا ہے۔ آپ لوگ اپنے سوالات بھیجتے ہیں، ہم اس پروگرام میں ان کے جوابات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ہمارے عالم دین شیخ ارشد بشیر مدنی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پھر بھی ہم چھوٹا سا انٹروڈکشن دیں گے ان کے بارے میں۔ شیخ صاحب مدینہ یونیورسٹی سے انہوں نے عالم فاضل کی ڈگری حاصل کی ہے۔ یہ MBA مکمل کر چکے ہیں اور فی الحال PhD کر رہے ہیں سوئٹزرلینڈ یونیورسٹی سے۔ اور شیخ صاحب فاؤنڈر اینڈ ڈائریکٹر ہیں آسک اسلام پیڈیا کے، اور اس پر گوگل کی طرح ایک سرچ انجن ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے وہاں پر ہر سوال کا جواب ہے، اور اگر آپ کو کوئی سوال وہاں نہ ملے، جو کہ پاسبل نہیں ہے خیر، پھر بھی آپ اس وقت اس پروگرام کے ذریعے ہمارے پاس بھیج سکتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو شیخ صاحب ہم پچھلے ایپیسوڈز کے جو آپ نے جوابات دیے ہیں اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہوئے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم آج کے لائف سٹائل کی بات کریں کہ کوئی بھی پراپر طریقے سے ریسٹ نہیں کر پاتا ہے، لائف سٹائل اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ صبح نکلے شام کو لیٹ آئے، سونے کا بھی وقت نہیں مل رہا ہے، اور کبھی خدا نخواستہ اگر ہم اپنے نمازوں سے دور رہتے ہیں تو اسٹریسفل ہونا تو خیر بنتا ہے۔ اس اسٹریس مینجمنٹ کے بارے میں، اس ہائپر ٹینشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں؟ دیکھیں، اسٹریس مینجمنٹ یہ بڑا اچھا ٹاپک ہے۔ جی، اسٹریس کو کیسے دور کریں، ہاؤ ٹو ریموو اسٹریس فرام یور لائف۔ تو ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا، شیخ صاحب میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن دل سے میں راضی نہیں ہوتا ہوں۔ میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن دل میں اندر خیال آتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے یہ نماز کی وجہ سے کافی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نماز پڑھتے؟ ہاں نماز پڑھتا ہوں۔ ڈسٹرب کیسے ہو رہے ہیں؟ دیکھیں، میں ریسرچ کرتے بیٹھتا ہوں، اچانک اذان ہوتی ہے، اب مجھے وہ کام چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ پھر میں آ کے ایسا بیٹھتا نہیں ہوں، عصر ہوتی ہے، پھر آ کے ایسا بیٹھتا مغرب ہوتی ہے، پھر آ کے ایسا بیٹھتا نہیں عشاء ہوتی ہے۔ یہ کیا ڈسٹربنس ہے ہماری لائف میں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ریسرچ پر اثر پڑے گا؟ تو میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو میرے بھائی، جو لوگ ریسرچ کے فیلڈ میں ہوتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں ہوتے ہیں، انسان کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی چیز میں اس کو شوق لگ جاتا ہے تو وہ لگا ہی دیتا ہے، درمیان بریک نہیں لیتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کثرت سے بریک نہیں لینے کی وجہ سے، مثال کے طور پہ آج کے سافٹ ویئر کمپنیوں کے جتنے CEO ہے، بڑے بڑے عہدے والے ہیں، خودکشی کا، سوسائڈ کا اگر آپ ریٹ دیکھیں گے تو بڑے بڑے آفیسر خودکشی کر رہے ہیں۔ جب تحقیق کی گئی کہ اتنے بڑے آفیسر خودکشی کیوں کر رہے ہیں، کوئی جو ہے شہرک پر ریڈ لگا رہا ہے، کوئی زہر کھا رہا ہے، بعد میں دیکھیں تو وہ مالدار آدمی ہے، پیسے والا آدمی ہے، اور اس کے گھر میں 20 بچے موجود ہیں، بڑا عہدہ ہے۔ ایسے ایسے لوگ بھی کر رہے ہیں خودکشی، یا بیمار ہو جا رہے ہیں، یا پاگل ہو جا رہے ہیں، شیزوفرینیا کے مریض ہو جا رہے ہیں، یا پارکنسن ڈیزیز ان کو لگ رہی ہے، ہائپر ٹینشن ہے، گولیاں کھا رہے ہیں۔ کماتا آدمی کیوں ہے؟ سکون حاصل کرنے کے لیے۔ تو بعد میں پتا چلا کہ یہ لوگ اسٹریس کے شکار ہو چکے ہیں۔ کیوں ہوئے؟ کنٹینیوسلی، اس کا ایک ہی ریزن بتایا کہ بغیر کسی بریک کے کنٹینیوسلی کام کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نماز کے لیے ہم کیا واجب سمجھ کے جاتے ہیں، تو اسلام میں اسٹریس ریموو کرنے کے لیے آپ کو بار بار درمیان ڈسٹرب کیا جاتا ہے، کیونکہ انسان کی کیفیت یہ ہے کہ جب بیزی ہو جاتا ہے تو ڈسٹرب ہونا پسند نہیں کرتا۔ تو اللہ نے ہم کو ایک ایسا سسٹم دیا ہے، اسی لیے کہتے ہیں الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا پیدا کرنے والا مخلوق کے بارے میں زیادہ بہتر نہیں جانتا؟ ایک گاڑی بنانے والا گاڑی کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے میکینک سے۔ میکینک کیا کرتا ہے؟ جو گاڑی موجود ہے اس کو صاف کرتا ہے۔ ہم کیا ہے؟ ہمارے جسم کے میکینک ہیں، لیکن اس جسم کا، اس میکینزم کا انوینٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ہم میکینک زیادہ ہمارے جسم کے بارے میں جانتے ہیں یا اللہ وہ جو انوینٹر ہے؟ اگر کہتا ہے کہ اس گاڑی میں تم پیٹرول ڈالو، گرم پانی مت ڈالو، اگر گرم پانی ڈالو گے تو کیا ہو جائے گا؟ گاڑی میں آوازیں آئیں گی۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر ہم اپنے لائف میں اس کا قانون نہیں ڈالیں گے، کچھ اور قانون ڈال لیں گے، تو ہمارے لائف میں بھی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر بعد میں پھر آئلنگ کی ضرورت پڑے گی، پھر اس کے بعد اس کو ری میکینزم کرنے کی ضرورت پڑے گی، بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں۔ اس سے بہتر ہے جسم بھی اسی کا، قانون بھی اسی کا، تو تب جا کے بات چلے گی اور بڑی آسانی کے ساتھ یہ ہماری لائف کی گاڑی چلے گی۔ تو اسٹریس مینجمنٹ کا ہم کو فارمولا مل گیا جب اسلام میں کہا گیا تکبیر تحریم، اللہ اکبر۔
تکبیر تحریمہ، اب کھانا پینا حرام ہے، بات کرنا حرام ہے. اگر بات کرتا ہے کسی سے تو ظاہر بات ہے پھر وہ ایک سوئی نہیں آئے گی، حرام ہے. کہہ رہے آخر میں کیا کہتے ہیں؟ تسلیم، تحلیلها التسلیم. جب ہم سلام پھیرتے ہیں تب کھانا پینا حرام تھا، بات کرنا حرام تھا، اب حلال ہوا. تو اتنی دیر میں ہم جو سجدے کر رہے ہیں، اللہ 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 کا ذکر ہو رہا، قرآن پڑھ رہے ہیں تو کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ کا. سبحان رب الاعلیٰ کہہ رہے ہیں تو اللہ کا، اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو اللہ. جب بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اس کی روح کو کیا ملتی ہے؟ غذا ملتی ہے. تھکان کا تعلق روح سے ہے، بزدلی کا تعلق روح سے ہے، ہمت کا تعلق، طاقت کا تعلق، سکون کا روح سے. جب یہ روح کو غذا ملتی ہے تو سب چیزیں اپنے یہاں پر فٹ ہوتی ہے. جیسے انسان کے جسم میں آنکھ ہے، کان ہے، دماغ ہے. جب غذا صحیح نہیں ملتی ہے تو آدمی کے کان میں، آنکھ میں، سر میں، ہر چیز میں درد ہوتا ہے، تکلیفیں ہوتی ہیں. لیکن جب اس کا پراپر طریقے سے غذا کھاتا ہے تو جسم کے ہر حصے صحیح رہتے ہیں. ویسا روح کے بھی کچھ حصے ہیں، جیسے بزدلی ہے، طاقت ہے، ہمت ہے، سکون ہے. یہ بھی اپنے جگہ پر صحیح رہنے کے لیے روح کو غذا ضروری ہے. ایک تو غذا مل گئی، ایک سوئی مل گئی. بیلنس بٹوین باڈی، سول اینڈ مائنڈ. میں نے تھوڑے سے کمپیریزن میں آپ کو بتانے کی کوشش کی. ایز اے مسلم میں بلیو کرتا ہوں کہ صلاح میرے لیے سب سے بہترین بیلنس بٹوین سول، مائنڈ اور باڈی بھی ہے. میں صرف نہیں کہوں گا کہ میں کر رہا ہوں، بلکہ میں دعوت دیتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، جو لوگ بھی ابھی تک نماز کے اس مزے سے واقف نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہم سیلفش بن کے نہیں رہ سکتے کہ خود فائدہ اٹھائے، لوگوں کو نہ بتائے. نہیں، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، لوگوں کے فائدے کے لیے ہم کو نکالا گیا. تو ہم فائدہ لے کے ہم خاموش نہیں بیٹھ سکتے، دوسروں کو بتانا بہت ضروری ہے. یعنی کہ یہی درس ملتا ہے کہ جو بھی چیزیں ہم پر واجب ہیں وہ ہمارے صحت کے لیے، ہمارے روح کے لیے فائدہ مند ہے، اور جن کے لیے ممانعت ہے، جو حرام کی گئی ہیں، وہ بھی ہمارے فائدے، وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. اللہ ظلم کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہم کو بچانے کے لیے. بالکل، ان کے نقصانات ہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں. تو ہم اب اس پروگرام کے اگلے پہلو پر نظر ڈالتے ہیں، جو سوال و جواب کا سلسلہ چلتا ہے. ہمارے ناظرین اپنے سوالات بھیجتے ہیں واٹس ایپ میسیجز کے تھرو، ای میلز کے تھرو. ہمارے پاس کچھ سوالات آئے ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ جو ہم نے چنا ہے، خوف. تو کئی سوالات ہیں جو پچھلے ایپیسوڈز ہوئے ہیں، کافی لوگوں نے دلچسپی کے ساتھ دیکھا ہوا ہے، اور کئی سوالات ہمارے پاس ہیں. میں ایک جنوں سے ریلیٹڈ، جادو سے جو باتیں ہیں اس پہ سوالات آ رہے ہیں، بہت سارے سوالات ہیں، تو میں کچھ پلے کرنے کی اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام راز محمد. ایک میرا سوال ہے کہ نظر بندی دکھاتے ہیں لوگ، وہ پھول بناتے ہیں، کبوتر بناتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں مجھے آپ کے جی، جو آپ نے پچھلے ایپیسوڈز میں جادو کا ذکر کیا تھا، جو سوالات کا بالکل بالکل. دیکھیے، نظر بند یعنی کہ نظروں کا دھوکہ، کرتب بازی کرتے ہیں. اتنا فاس وہ کرتب دکھاتا ہے بعض اوقات کہ وہاں پر کوئی حقیقت والی چیز یا غائب والی چیز وہ لا کے نہیں رکھتا ہے. کبوتر بتانا، کبوتر کو پھول بنا دینا. اگر کئی مرتبہ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سارے چیزیں آپ کو پتہ چل ہی جاتی کہ بھائی اچھا اس کے پیچھے یہ حقیقت تھی. بڑی آسانی سے ایک آدمی اپنے انگلیوں کے اندر ایک چیز کو چھپاتا ہے اور فریکشن آف سیکنڈ میں بتاتا ہے تو آپ کو انگلی پہ ابھی تو نہیں تھا، کیسے آ گیا؟ تو کہے گا کہ میں انگلی کے درمیان چھپا کر تھا، بڑی فاسٹ سے میں نے اس کو پلٹا دیا. تو بعد میں پتہ چلتا ہے ان کی جو ٹوپی ہوتی ہے وہ کرتب بازیوں کے، وہ اتنے باریک ہوتے ہیں کہ اس کے نیچے کبوتر ہوتا ہے تو پوری اوپر سے ٹوپی جب وہ کھینچ کے نکالتے ہیں تو اچانک کبوتر آتا ہے، جب پھر ہاتھ ڈالتے ہیں تو غائب ہوتا ہے. دراصل دو ٹوپیاں اتنے باریک باریک رکھتے ہیں کہ نیچے کبوتر موجود ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک ٹوپی ڈال دیتے ہیں. جب پلٹا کے بتاتے ہیں اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. بعض اوقات شکلیں یہ ہوتی ہے کہ جن کی مدد بھی لی جاتی. جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی ہوا میں لیٹا ہوا، اب نیچے دیکھتے ہیں تو تلوار ہے، تلوار کے اوپر وہ آدمی گرا تو تلوار پہ گرے گا. نیچے ہاتھ دیتے تو کوئی آئینہ نظر نہیں آتا. دراصل جنوں سے ان کی ساز باز ہو کے رہتی ہے، وہ ٹائم پر جن اس کو اٹھائے ہوئے ہوتے اور جن آپ کو نظر نہیں آتے. ایک مرتبہ کا واقعہ یہ ہے کہ اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس پہ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہوا میں اڑ رہے تھے. لوگ بولے ایسے رہنا ہے پیر اگر ہو تو کیا ولی اللہ کے ولی. دیکھو آسمان میں اب اس زمانے پلین کا تصور ہے، اور آج بھی اگر کوئی بغیر ایروپلین کے ہوا میں اڑے تو آج بھی تعجب کی بات ہے. ایک آدمی نے دیکھا کہ یہ تو لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں اس آدمی سے، یہ آدمی تو غلط ہے اخلاق کا، یہ آدمی تو عقیدے کا غلط ہے، لیکن اگر لوگ اب دھوکہ کھائیں گے تو اس کے پیچھے جائیں گے، کرتب ہے. سمجھ میں آ گیا تو وہ جا کر جو ہے انہوں نے آیت الکرسی اور دعا پڑھ دی، اعوذ باللہ من الشیطان. دھڑام سے وہ آدمی نیچے گر گیا.
लोग बोले अरे आदमी क्यों गिर गया? तो बोले इसको जिन उठाकर हवा में लेकर जा रहे थे, जैसे मैंने अल्लाह का जिक्र किया तो जिन वहां से क्या हो जाते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं, तो बेचारा गिर पड़ा। इसी तरीके से एक आदमी ने कहा कि मुझे आग छूती नहीं, ने जाकर बादशाह से कहा। उस जमाने में बादशाह के पास जाकर हर कोई भरोसा जीतने की कोशिश करता था। तो इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि एक आदमी ने कहा मैं सच्चा मुसलमान हूँ, मेरा अकीदा देखो अच्छा मेरे अकीदे सही है, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह के अकीदे सही नहीं है। तो बादशाह ने कहा प्रूफ करो। कहा कि मुझे तुम आग में डालोगे तो मुझे आग छूती नहीं। वो आदमी ने चैलेंज किया, चलो मैं इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, इब्ने तैमिया को बुला लो, उसको भी आग में डालने के लिए कहो, मुझको भी आग में जाने के लिए कहो, मैं आग में से बाहर बच के आराम से निकल सकता हूँ, जबकि वो नहीं निकल सकता। बादशाह ने कहा कि भाई बहुत बड़े अकीदे वाला आ गया, इब्ने तैमिया शायद गलत है। अब इब्ने तैमिया एक अहलुस सुन्नह वल जमाअह के एक नेक इंसान है। इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अच्छा मुझको वो चैलेंज कर रहा है, ठीक है मेरी भी एक शर्त है। उसकी शर्त क्या? आग में जाना, दोनों भी आग में जाना। चलो मैं भी आग में जाने रेडी हूँ, वो भी आग में जाएगा। उसकी शर्त तो है, मेरी भी एक शर्त है, आग में जाने से पहले हम दोनों पहले गर्म पानी से नहाएंगे, ठंडे पानी से नहीं, गर्म पानी से नहाएंगे, उसके बाद आग में जाएंगे। उस आदमी ने कहा नहीं नहीं मैं शर्त नहीं मानूंगा। बादशाह ने कहा तुम गर्म आग में जाने रेडी हो, गर्म पानी से नहाने के लिए रेडी क्यों नहीं हो? तो उस आदमी ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। बाद में भाग गया। इब्ने तैमिया से पूछा गया वो आदमी भागा क्यों? तो कहा कि उसने जिस्म पर कुछ इस किस्म का ऑयल और इस किस्म का उसने ईजाद किया था, वो पूरे जिस्म को उसने लगा लिया। जब आग में जाते हैं तो आग उसको पकड़ती नहीं है, लेकिन जब गर्म पानी डालेंगे तो उसका जो ऑयल है और उसका जो जितना भी मादा है वो बह के निकल जाएगा, उसके बाद आग में जाएगा तो जल जाएगा वो आदमी, इसलिए वो भाग गया। तो ये कर्तव्यबाजी है। नजर बंद की हकीकत या तो जिनकी मदद लेकर या उशारी करके ली जाती है, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। दिलचस्पी के तौर पे शेख क्यों इस्लाम में एंटरटेनमेंट नहीं है? हम कहेंगे किसी को धोखा देकर एंटरटेनमेंट लेने से आहिस्ता आहिस्ता आदतें खराब होती है। आदतों के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे अतवार, अकीदे, फिर हमदर्दी, हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, अल्लाह ताला उस रास्ते पर रोक लगा देते हैं जो रास्ता आपको एंड में तकलीफ की तरफ ले जाने वाला है। इस्लाम में जो सिस्टम बनाया गया वो पूरा सिस्टम इंसानियत को बचाने के लिए, उनके माल जायदाद को बचाने के लिए, इज्जत को बचाने के लिए, आबरू को बचाने के लिए आया। शेख साहब हम अपने प्रोग्राम के अगले मरहले पर पहुंचते हैं। कुछ सवालात हमारे पास आए हैं, पिछले एपिसोड से रिलेटेड हैं, तो मैं कुछ सामने रखना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ है, मैं खुला से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि ये बात कैसे मालूम की जा सकती है कि कौन सा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और कौन सा ख्वाब शैतान की तरफ से आता है? ख्वाब जी, तो कौन सा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, कौन सा ख्वाब शैतान की तरफ से है, कुरान में खुद डेफिनेशन दे दिया गया है। सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 के आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे इन्नमन नजवा मिनश शैतान लियहज़ुनल लज़ीना आमनू। वो ख्वाब, वो नजवा, वो जो विस्परिंग जो शैतान की तरफ से होती है, उसके पीछे क्या मकसद होता है? बंदे को गम में डाल देना। तो जो ख्वाब देखने का तो आप गम में मुब्तला हो जाते हैं तो समझ जाइए कि शैतानी तरफ से। जो ख्वाब देखने के बाद आपके अंदर एक खुशी, मसरत, फरहत, सुरूर, इम्बिसात, आप किसी को बताओ एक कैफियत होती है, तो जनरली ये ख्वाब जो होते हैं वो अल्लाह की तरफ से होता है। तो काफ़ी सवालात आए पीछे भी, और पिछले एपिसोड्स में हमने कई टॉपिक्स पे बात की। तो ये सवाल आमतौर पर आता है कि अगर हमें खुद को किसी दूसरे की नज़र न लगे या अपनी नज़र न लगे या माँ बाप की नज़र न लगे, हसद किसी को हो उसकी नज़र न लगे, तो कैसे बचाएं? उसका क्या तरीका है? आदमी जब अपना जिक्र करता है, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगला है, तो ऐसे वक्त पर आदमी ये कहे साथ साथ में माशाल्लाह 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 ऐड कर ले, तो सामने वाले की नजर नहीं लगेगी। जब किसी और की तारीफ कर रहा है तो कहे बारकल्लाह। जब आप आकर कहता है खुशी से भाई मेरे साथ ये वाक़या पेश आया, मुझे आज ये दौलत मिल गई, मेरे साथ आज ऐसा हुआ, फायदा हुआ, तो आप उससे कहिए बारकल्लाह। बारकल्लाह। आप किसी को तारीफ करते हैं तो आप कहिए बारकल्लाह, आपके ये हुनर है, बारकल्लाह, आपके अंदर ये सलाहियत है, बारकल्लाह, आपके पास ये डिग्रियां है, कहकर भी तारुफ करा सकते हैं ताकि नजर ना लगे। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि हर जगह हम माशाअल्लाह ही इस्तेमाल करते हैं, दूसरे बारकल्लाह करना, वहाँ पर बारकल्लाह इस्तेमाल करना। तो नाजरीन ने ये बात यहाँ पर जान ली। हम एक और सवाल लेते हैं नाजरीन का। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल ये है कि
کسی کے اوپر سحر کا اثر ہے یا جنات کا اثر ہے تو اس کے بنیادی علامات کیا ہوتی ہیں؟ مرضی کیفیت ہے یا جادوئی کیفیت ہے، اس میں تبلیغ کیسے کریں؟ اور ایک عام مسلمان کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس کو دور کرنے کے لیے یا تبلیغ کے طور پر؟ جی، جادو ہے، جن ہے، نظر بد ہے، اس کو پہچاننے کے طریقے یہ ہے کہ آدمی اپنے خوابوں پہ غور کرے، کس قسم کے وہ خواب دیکھ رہا ہے۔ ڈرونے خواب چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، غلادت ہی غلادت، گندے خواب ہی گندے خواب، ڈرونے خواب، تو نیند کی کیفیت سے بھی پتہ چلتا ہے نیند برابر نہیں آ رہی ہے، ٹائم اوپر نیچے ہو جا رہے ہیں، اس کے دن کے ایکٹیویٹیز پہ اس کو دل نہیں لگ رہا ہے، دن کے ایکٹیویٹیز پہ دیکھنا پڑے گا، اس کے خوابوں پہ نظر رکھنا پڑے گا، اور اسی طرح سے اس کا کاروبار، پڑھائی میں جو رزلٹ پہلے آ رہا تھا اچانک رزلٹ نہیں آ رہا ہے، یا وہ سستی کا شکار ہو چکا ہے، ڈراؤزی ہو چکا ہے، ہمیشہ غم میں رہ رہا ہے، ہمیشہ کسی کے عشق میں پڑا ہوا ہے یا کسی کے نفرت میں خوب پڑا ہوا ہے، خوب یعنی ہر چیز جو ایب نارمل ہے، غصے کی کیفیت ایب نارمل ہے، اس کے سوچنے میں ہمیشہ غصے میں ہے، ہنسنے کی کیفیت ایب نارمل ہے، خوب ایسی حوادث ہنس رہا ہے کہ لوگ پریشان ہو جا رہے ہیں، نیند میں چل رہا ہے، اوڑھ کر سو جا رہا ہے، سستی کا مدعا، عورتوں کو پیریڈ خوب آ جا رہے ہیں، جو راستے میں جا رہا ہے تو بار بار گر جا رہا ہے، کوئی ڈھکل دے رہا ہے اس کو، ایکسیڈنٹ بار ہو جا رہے ہیں، مصیبتیں، بیماریاں، یعنی آؤٹ آف کنٹرول ایب نارمل کنڈیشن جو نظر آ رہے ہیں، رپورٹس دیکھے تو نارمل آ رہے ہیں۔ جب ایسے چیزیں زیادہ ہونے لگتی ہے تو یہ کیفیتیں اس کو سمجھ میں آتی ہے۔ نظر بد میں آدمی ڈراؤزی ہونا شروع ہوتا ہے، نظر بد کے اندر آدمی کے خواب بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں، نظر بد کی وجہ سے اس کے کام جو ہوتے ہیں رکاوٹیں پڑ جاتی ہیں، کاموں میں رکاوٹ، یہ سب طریقے ہوتے ہیں پہچاننے کے، جن، جادو وغیرہ کے۔ بھول کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، ذہول کی کیفیت ہے، کوئی دنیا میں ہے، جیسے کہتے ہیں دنیا سے دور، مین اسٹریم سے دور، لوگوں سے دور، دل نہیں لگتا، تفرقہ، اس سے نفرت، اس سے نفرت، یا خوب کسی کے پیچھے عشق میں، یہ سب سمٹم ہے۔ اس کے علاج کے تو میں نے آپ کو رقیہ شرعیہ جو آیتیں قرآن مجید میں ہیں، جنوں سے دفاع کے لیے سورہ صافات پڑھتے ہیں، سورہ یاسین پڑھتے ہیں، اور قل کے سورے پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا جہاں جہاں پر بھی جادو کا ذکر آ رہا ہے وہ آیتیں پڑھتے ہیں۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں تو میں نے بتایا، آپ کے ایپیسوڈ میں بتانا چاہوں گا کہ جادو کو اور نظر بد کو دور کرنے کا ایک حصی طریقہ بھی، ایک تو روحانی رقیہ طریقہ، دوسرا حصی طریقہ ہے کہ بیر کے ساتھ پتے لے لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر کو ختم کرنے کے جو راستے بتائے، ایک تو راستہ یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں نے نظر لگائی ہے تو اس آدمی سے کہے کہ بھئی آپ نے اس کی تعریف کی، دیکھو آج یہ کیسے حالت میں ہو گیا، پریشان ہے، تو اس سے کہے کہ تم اپنے جسم کے اندر کچھ پانی ڈالو، وہ پانی جو نیچے گرے گا ٹب میں نا، وہ پانی سے اس کو نہلا دو۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْسِلُوا، جب تم سے کوئی کہے کہ آ کر غسل دے دو تمہارا پانی، تو چھرماؤ مت، دے دو، کسی کے بھائی کا فائدہ ہو جائے گا، اس طریقے سے نظر بچ جائے گی۔ سیکنڈ یہ ہے کہ اگر ہم کو پتہ نہیں کہ کس نے نظر لگائی ہے تو 7 بیری کے پتے لے کر اس کو اچھا کوٹتے ہیں، 7 گولی بناتے ہیں، نارمل پانی، آگ پر پانی گرم نہ کرے کیونکہ آگ تو دوست ہے شیطان کا، پھر پرابلم ہو جائے گا، نارمل پانی جو دھوپ میں بھی گرم نہ ہو، کیونکہ دھوپ اور سائے کے درمیان شیطان بیٹھتا ہے، تو دھوپ کو بھی خاص طور سے دھوپ میں گرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دھوپ آنے کی وجہ سے نلوں میں ویسے ہی پانی نارمل ہو جاتا ہے نا، تو وہ پانی سے بھی نہا لے سکتے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ٹب میں ٹھہرا دیں گے مریض کو، اور یہ دعاؤں کا پانی اور یہ بیری پتے جو اس کے اندر ملا دیتے ہیں، جو بھی آپ دعائیں پڑھتے ہیں، آیت الکرسی وغیرہ وہ آیتیں، اس کو پیچھے سر پہ سے ڈالتے ہیں، گدی سے ڈالتے ہیں، پھر ٹب میں سے پانی جو جمع ہو جاتا ہے نیچے گرنے کا، پھر اس کو 3 مرتبہ اسی طریقے سے نہلائیں گے، ایفیکٹو وے میں سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر وہ انشاءاللہ جو ہے چاقو چوبند ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر یہ سب کرنے ٹائم نہیں ہے، یا بار بار ایسا اٹیک ہو رہا، وہ کہے گا کتنے مرتبہ نہاؤں میں، بار بار ہو رہا، تو نظر بد کی دعا اعوذکم بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، اور ایک دعا اللہم اذہب حرہا ومرضہا وبردہا اعوذہا بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ، یہ پڑھ لے بس۔ نچوڑ یہی ہے کہ ہمیں اپنے ہی علم میں اضافہ کرنا ہے اور صحیح راستے پہ رہنا ہے۔ ایک اور سوال لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ایپیسوڈ ختم ہو جائے۔ السلام علیکم، میرا نام رضوان ہے۔ میرا سوال ہے، کیا اسلام میں نظر بد کا تصور سائنس کے خلاف ہے؟
اور نظر بد سے بچاؤ کا کیا طریقہ؟ جی، تو ان کا یہ جاننا ہے کہ کیا یہ سائنس کے خلاف ہے نظر بد؟ سائنس کس چیز کا نام ہے؟ سائنس اس چیز کا نام ہے کہ کوئی چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے، ڈینائی کرنے کے لیے بھی پروف چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کو نظر لگتی ہے، نقصان ہوتا ہے، تو سائنس کے پاس ڈینائی کرنے کا کوئی سورس نہیں، پروف نہیں ہے۔ اگر ایکسیپٹ کرنے کا پروف نہیں ہے تو ان مسئلوں میں ڈینائی کرنے کا بھی کوئی پروف نہیں پایا جاتا، سوائے تھیوری سے۔ تھیوری سے کچھ باتیں ہوتی فیکٹ کے طور پر۔ اس کے مقابلے میں امکانات پازیبلٹی کے اتنے پروف ہے کہ الٹا جو ہم ڈینائی کیسے کریں گے اتنا ایکسیپٹ کے قریب تک ہے۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ سورج کی روشنی کا اثر زمین پر پڑتا ہے تو زمین گرم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے مخلوقات میں اللہ نے اثر رکھا ہے، تاثیر رکھی، ہر چیز کا اثر الگ الگ ہوتا ہے۔ اب میں ہاتھ اگر رکھتا ہوں دوسرے ہاتھ پر تو مجھے گرمی محسوس ہوتی ہے، کوئی پولیس والا مجرم کو گھور کے دیکھتا ہے تو اس کا پسینہ نکل جاتا ہے، اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک آدمی شفقت سے دیکھتا ہے تو سامنے والے کے آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ بات کرتا ہے، آواز سنتا ہے تو اثر لیتا ہے، کبھی آواز کا اثر ہوتا ہے، کبھی آنکھ کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک بات کتابیں لکھی گئی، 24 قسم کی نظریں ہوتی ہیں، کہ ڈاکو کی نظر الگ ہے، ماں کی ممتا کی نظر الگ ہے، شرمیلے آدمی کی نظر الگ ہے، چوری کر کے پچھتاوا کرنے والے کی نظر الگ ہے، سینہ دوری کرنے والے کی نظر ہے۔ نظروں سے بھی آپ پہچانتے ہیں بہت کچھ، نظروں کے اشاروں سے آپ پہچان لیتے ہیں۔ تو نظروں کے اثرات پڑتے ہیں، ہپناٹزم کرنے والے، مسمرزم کرنے والے، آنکھوں سے ایک دوسرے کو ڈرا کے اپنی بات نکالنے والے، گھورتا ہے تو وہ آدمی اب کہتا ہے بھائی میں اتنا گھور رہا تھا پتہ نہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، آخر میں وہ کہہ جاتا ہے۔ تو اثرات کا انکار نہیں کیا سکتا۔ اس کا پریکاشن کیا ہے؟ نمازیں ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، اور دعائیں ہیں، قل کے سورے ہیں، آیت الکرسی ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ بارک اللہ کہہ دے سامنے والے کو اچھائی پر، اور اپنے آپ کو ماشاءاللہ کہے تو بچ سکتی۔ سبحان اللہ۔ شیخ صاحب، اس گفتگو کو ہم کنٹینیو کریں گے ہمارے اگلے ایپیسوڈ میں، کیونکہ اس وقت ہمارے اس ایپیسوڈ کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے۔ ناظرین، آپ کے ٹی وی اسکرین پر جو نمبر ہے اس پر آپ میسیجز بھیجتے رہیں، سوالات بھیجتے رہیں، ہم انہیں ہمارے اس پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ اور آپ کے اسکرین پر ایک ای میل آئی ڈی بھی ہے، اپنے سوالات بھیجیں، ہم انہیں بھی اس پروگرام میں شامل کریں گے، اور اگلے ایپیسوڈز میں آپ کے سوالوں کے جواب پھر سے شیخ صاحب دیں گے۔ اگلے ایپیسوڈ تک مجھے اور شیخ صاحب کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔